السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، خاتون جنت حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیزوں، ہم اور آپ 5ویں باب سے صحابیات اور ولیات کے تعلق سے حکایات سماعت کر رہے ہیں۔ حکایت نمبر 54، ایک کافرہ عورت کا ایمان لانا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ فتح کیا تو ایک روز ایک کافرہ عورت کی دیوار سے اپنی پیٹھ مبارک لگا کر کھڑے ہو گئے اور اپنے ایک صحابی سے باتیں فرمانے لگے۔ اس واقعے کو صاحب کتاب مولانا ابو نور بشیر رحمۃ اللہ تعالی نے منظوم کیا ہے۔ اس کے بعد جو کچھ ہوا ان شعروں میں سنیے۔ لگایا تکیہ جب سرکار نے وہاں، لگایا تکیہ جب سرکار نے وہاں، تو عورت ہو گئی بے حد پریشان۔ محمد کی اگر آواز سن لی تو فوراً دین سے اپنے پھروں گی۔ لگی عورت ندائے حق سے ڈرنے، لگی عورت ندائے حق سے ڈرنے، اٹھی دروازہ گھر کا بند کرنے۔ یہی صورت جو اس عورت کو بھائی، یہی صورت جو اس عورت کو بھائی، تو ہاتف سے اسے آواز آئی، یہ گھر تیرا محمد ہے ہمارا، یہ گھر تیرا محمد ہے ہمارا، چکاتے یوں ہیں ہم بدلہ تمہارا۔ کریں گے ہم نہیں ناشاد تجھ کو، کریں گے ہم نہیں ناشاد تجھ کو، جہنم سے کیا آزاد تجھ کو۔ لگے پشتے محمد تیرے گھر سے، لگے پشتے محمد تیرے گھر سے، تو پھر تو کیوں جلے نارے سقر سے۔ جو کی اللہ نے یوں اس کی یاری، جو کی اللہ نے یوں اس کی یاری، تو آنسو ہو گئے آنکھوں سے جاری۔ نکل آئی وہ فوراً اپنے گھر سے، نکل آئی وہ فوراً اپنے گھر سے، لگی کہنے وہ پھر خیر البشر سے، لگی کہنے وہ پھر خیر البشر سے، کہ تالے دل کے بھی اب کھول ڈالیں، کہ تالے دل کے بھی اب کھول ڈالیں، میرے دل میں تو آ جا کملی والے، میرے دل میں تو آ جا کملی والے۔ یہ کہہ کر فوراً کلمہ پڑھ کر ایمان لے آئی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سبق: یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت مبارک کی برکت ہے کہ اس کافرہ عورت کے مکان کی دیوار کو لگ گئی تو مکان والی پر دوزخ کی آگ حرام ہو گئی اور وہ مسلمان ہو گئی۔ پھر صحابہ اکرام علیہم رضوان کی عظمتیں، شان اور ان کے ایمان کو کون بیان کر سکتا ہے، جو ہر وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتے تھے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شب ہجرت حضور کو اپنے کاندھوں پر اٹھایا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم انور صدیق اکبر کے جسم سے لگا۔ دن رات حضور اپنے صحابہ سے مصافحہ فرماتے اور اپنے ہاتھ ان کے ہاتھوں سے ملاتے۔ ایک صحابی ظاہر کسی گاؤں کے رہنے والے تھے، مدینہ منورہ میں سبزی بیچنے کے لیے آیا کرتے تھے۔ ایک روز بازار میں وہ سبزی بیچ رہے تھے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے گزرے تو آپ نے ان کے پیچھے کھڑے ہو کر اپنے دونوں ہاتھ ان کی آنکھوں پر رکھ دیے۔ حضرت ظاہر رضی اللہ عنہ کو علم نہ ہوا کہ یہ کون ہے، اور کہنے لگے، کون ہے؟ ہٹاؤ اپنے ہاتھ میری آنکھوں سے۔ پھر جو پیچھے مڑ کر دیکھا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نظر آئے۔ اب تو حضرت ظاہر رضی اللہ عنہ اپنی پیٹھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے مبارک سے لگا لگا کر ملنے لگے اور خوش ہو کر کہنے لگے، حضور کے سینے سے اپنی پیٹھ لگا کر برکت حاصل کرنے کا خوب موقع مل گیا۔ حضرت ظاہر بظاہر خوبصورت نہ تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کون ہے اس غلام کا خریدار؟ حضرت ظاہر نے عرض کیا، حضور
مجھے کون خریدے گا، میں تو ایک ناکارہ شخص ہوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے نزدیک تم ہرگز ناکارہ نہیں۔ اسی طرح دیگر صحابہ کرام بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اور قربت سے مشرف ہوتے رہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کو تو حضور سے انتہائی قربت حاصل تھی، پھر ان نفوس قدسیہ کے ایمان میں وہی شک کر سکتا ہے جو خود ایمان سے محروم ہو۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ جس کافرہ عورت کے مکان کی دیوار میں لمحہ بھر کے لیے حضور کی پیٹھ لگ گئی، وہ نجات پا گئی اور جنت کی ملکہ بن گئی، تو جس خوش نصیب ماں کے شکم انور میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 9 ماہ تشریف فرما رہے، وہ کیوں نہ جنت کی ملکہ اور دوزخ کی آگ سے آمنہ ہوگی۔ اور یہ بھی پتہ چلا کہ اگر کافرہ عورت کے مکان کی دیوار میں حضور کی پشت سے برکت پیدا ہو سکتی ہے، تو زمین کے جس حصے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم انور آج بھی موجود ہے، یعنی آپ کی قبر انور، اس زمین کی 4 دیواری میں حضور کی برکت کیوں پیدا نہ ہوگی، اور روضہ منورہ کی مبارک جالیوں سے مس کرنے والے منہ اور ہاتھ کیوں نہ جہنم کی آگ سے آزاد ہوں گے۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ اس مومنہ عورت نے تو دل کے تالے کھول کر حضور سے یوں عرض کیا تھا، میرے دل میں تو آ جا کملی والے، لیکن آج کل کی ماڈرن عورت منہ سے حجاب کھول کر کسی سے یوں کہتی ہیں، آجا میرے بالما، آجا میرے بالما۔ اللہ اکبر۔ حکایت نمبر 55، با حیا عورت۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک جاہل عورت بڑی بد زبان تھی، مردوں سے لڑتی جھگڑتی رہتی اور بہت بے حیائی کی باتیں کیا کرتی تھی۔ ایک روز وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب سے گزری، جبکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت کھانا تناول فرما رہے تھے۔ اس نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے بھی اپنے کھانے سے کچھ عطا فرمائیں تاکہ میں آپ کا تبرک کھاؤں۔ لیکن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے کھانے کا جو لقمہ آپ کے منہ مبارک میں ہو وہ مجھے دیجیے۔ چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے منہ سے لقمہ نکال کر اسے دے دیا، جسے اس عورت نے کھا لیا، جس کا یہ اثر ہوا کہ اس عورت میں اتنی شرم و حیا پیدا ہو گئی کہ پھر مرتے دم تک اسے کسی سے لڑتے جھگڑتے یا بد زبانی کرتے ہوئے نہیں دیکھا گیا۔ سبق: یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لعاب دہن شریف کی برکت ہے کہ آپ کے لعاب آمیز لقمہ کھانے سے بے حیا عورت با حیا عورت بن گئی اور اس کی ساری جہالت اور بد زبانی دور ہو گئی۔ ایک آج کل کے بعض منحوس لوگ ایسے بھی ہیں کہ نو مولود بچے کو صرف اپنی انگلی سے شہد کی گھٹی بھی دے دیں تو وہ بچہ بڑا ہو کر بد زبان و بے حیا بن جاتا ہے۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سراپا نفاست و طہارت تھے۔ حضور کے خدام آپ کے منہ مبارک کی چیز کو انتہائی شوق سے کھا لیتے تھے۔ آج کل کا کوئی بڑے سے بڑا صاف ستھرا شخص بھی کیوں نہ ہو، اس کے منہ کی چیز کھانے سے گن آتی ہے۔ جس سے کھاری کنویں شیریے جاں بنے، جس سے کھاری کنویں شیریے جاں بنے، اس جلال حلاوت پہ لاکھوں سلام۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، خاتون جنت حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی کنیزوں، آج کے درس میں ہم نے ان 2 حکایات کو سماعت کیا۔ انشاءاللہ کل پھر چند نئی حکایات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اپنا خیال رکھیں اور اپنی دعاؤں میں ہمیں ضرور یاد رکھیں۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔